السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جان رہے ہیں کہ شیخ یہ لفظ کن کے لیے رائج ہے۔ ایک ذات ہے جو اپنے آپ کو شیخ کہتی ہے۔ اس ذات کی پوری کہانی کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا واقعی جو لوگ خود کو شیخ کہتے ہیں وہ شیخ ہیں۔ بہت کچھ اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ جان لیں کہ شیخ یہ اسلامی اعزازی لقب ہے۔ شیخ کی جمع شیوخ ہے، اور جنس کہیں جن سے مخالف تو شیخانی ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بوڑھا آدمی، ضعیف، وہ شخص جس کی عمر 50 برس سے اوپر اور 80 برس سے نیچے ہو، سرگروہ، پیشوا۔ عرب قبیلے کے سردار کو بھی شیخ کہا جاتا ہے، وہاں کے امیر کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ واعظ، فقیہ، عالم، فاضل، مذہبی علوم میں فائق، یہ سبھی شیخ کہلاتے ہیں۔ تصوف میں وہ انسان جو شریعت و طریقت میں کامل ہو اور بیعت لیتا ہو، مرشد، پیر طریقت، سجادہ نشین، یہ بھی شیخ ہیں۔ سردار اور رئیس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی سید، مغل، پٹھان کے مانند ایک ذات ہوتی ہے، اسے شیخ کہا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اسی کے بارے میں جانیں گے۔ ایک اور معنی اس کا ہے ملا، اور خود غرض، واعظ، نصیحت کرنے والا، یہ سب اس کے معنی میں ہے۔ خاص معنی جو ہے اس کا وہ بوڑھا، پیر، مرشد، سردار، ماہر، عالم، یہ سب ہے۔ اب دیکھیے شیخ کا جو نام آتا ہے، کیسے کیسے نام آتا ہے۔ شیخ الجامعہ، ساتھ ہی شیخ چلی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ الشیوخ، شیخ الرئیس، شیخ المدینہ، شیخ المشائخ، شیخ بہت سارے ہیں، شیخ زادہ، شیخ طریقت، شیخ فانی، شیخ مکتب، شیخ و برہمن، شیخ و شاب، شیخ وقت۔ شاعری میں بھی ہم لوگ شیخ کا نام اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ شیخ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی بڑے اور عزت دار کے ہیں۔ خطہ عرب میں یہ لفظ عام ہے کیونکہ تمام معزز افراد کے ناموں کے ساتھ تعظیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں اس کا استعمال ذرا مختلف ہے۔ وہ کچھ ایسے کہ یہاں عربوں کے جانشین افراد ہیں، انہیں ہی شیخ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طلوع اسلام کے بعد بر صغیر کی اونچی ذات کے لوگوں، یعنی برہمنوں، راجپوتوں اور کھتریوں نے اس عربی لفظ کو اپنے لیے اپنایا۔ اس کے بعد وسطی ایشیا ممالک اور مشرق وسطیٰ سے جو لوگ ہجرت کر کے بر صغیر آئے، وہ بھی خود کو شیخ ہی کہلانے لگے۔ 16ویں صدی عیسوی میں ہونے والے صفوی مظالم کے باعث ایران سے جو ہجرت کر کے آئے تھے، انہیں بھی شیخ ہی کہا جانے لگا تھا۔ اب یہاں دیکھیں بہت سارے شیخ ہیں جو کھتری بھی ہیں۔ اب جان لیں کہ یہ شیخ ہیں کیا چیز۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو نسلیں ہیں، اصل میں وہی شیخ ہیں جو شیخ مطلب کہلانا چاہیے۔ آج بھی ایسے بہت سارے شیخ آپ کو ملیں گے جن کا حسب و نسب اوپر جا کر کسی نہ کسی صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ تو یہ تو صحیح بات ہے کہ جو صحیح میں شیخ ہیں، جو واقعی ذات کے لحاظ سے، دیکھیے شیخ تو تعظیماً بھی کہا جاتا ہے، شیخ تو کسی کو بھی کہا جاتا ہے، بڑے کو، بزرگ کو کہا جاتا ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے اگر کوئی شیخ ہے تو وہ کسی نہ کسی صحابہ کی نسل سے ہے۔ اب یہ تو بہت مشکل ہے نکالنا، خاص طور سے بھارت میں، کیونکہ یہاں شجرہ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہاں یہ لکھنے کا کوئی رواج نہیں رہا کہ ہمارے دادا کون تھے، دادا کے والد کون تھے، ان کے والد کون تھے۔
یہ رواج نہیں رہا، اس لیے یہاں بہت مشکل ہے۔ اب بھارت کی بات کروں تو بھارت میں شیخ کون لوگ ہیں جن کی اکثریت ہے؟ میں یہ کہہ دوں کہ صحابہ کرام کی اولاد سے جو نسل آئی ہے یہاں، وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہے، لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی شجرہ ہے تو وہ دکھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مان لیا جائے گا، لیکن اکثریت جو یہاں کی ہے، وہ جو شیخ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم اعلیٰ ذات سے مسلم بنے، یعنی وہ کسی دوسرے قوم میں بہت اونچی ذات پہ تھے، اونچے عہدے پر تھے، ان کا سماج میں ایک بڑا مقام تھا۔ ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، ظاہر سی بات ہے سید تو کہلا نہیں سکتے ہیں، تو سید کے بعد شیخ نام آیا تو ان لوگوں نے اپنا نام شیخ ہی رکھا۔ اس سے کیا ہوا کہ یہاں یعنی شیخ نام میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد شامل ہو گئی، یعنی غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو شیخ کہلانے لگی۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے، یہ شیخ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ شیخ لوگ جو پہلے ہوتے تھے، یہ اونچے عہدوں پر ہوتے تھے، یہ لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، یہ لوگ اعلیٰ عہدے پر ہوتے تھے، ان کے رابطے بڑے لوگوں سے ہوتے تھے، تو ان کا معیار جو تھا نا بہت اونچا تھا۔ تو یہ لوگ جب مسلم میں کنورٹ ہوئے، تبدیل ہوئے، تب ان لوگوں نے اپنے اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ذات شیخ ظاہر کرنا شروع کیا، اور وہ لوگ شیخ کہلائے۔ تو ایک بڑی تعداد ہے۔ ہم بھارت، پاک اور بنگلہ دیش میں اگر کہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ذات کے حوالے سے صحیح لوگ نہیں مل پائیں گے۔ یہاں اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے وہ سبھی کنورٹڈ ہیں، یعنی تبدیل ہے، مذہب ان کا تبدیل ہے۔ تو ایک بڑی تعداد یہاں ملتی ہے ایسے لوگوں کی۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کرام کی نسل سے ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ہیں بھی، ہمارے آس پاس بھی ہیں، تو ان کی پہچان مشکل ہے۔ ان لوگوں کا اگر کوئی شجرہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں ایسی کوئی بات تھی نہیں، ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو جو واقعی شیخ تھے وہ بھی ان لوگوں کے بیچ میں گم ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہ کون اصل ہے اور کون نقل ہے۔ بہرحال مجھے یہی کہنا تھا، اتنا ہی کہنا تھا۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔